بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ تاریخ میں حکمت، ذہانت اور علم کے بے مثال مظاہرے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی فلسفی بغداد میں آیا، اپنی عقل اور فلسفیانہ دلائل پر نازا وہ حاکم وقت کے دربار میں پہنچا اور 3 ایسے سوالات پیش کیے جو اس کے نزدیک ناقابل جواب تھے۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر اس سلطنت میں کوئی عالم ہو جو میرے ان سوالات کا جواب دے سکے تو اسے حاضر کیا جائے۔ حاکم نے فوراً اعلان کروایا اور علماء کی ایک بڑی جماعت دربار میں جمع ہوئی۔ اسی دوران ایک کم عمر لڑکے نے بھی اس ہجوم میں جگہ بنائی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اپنی ذہانت اور غیر معمولی علم کے لیے جانے جاتے تھے۔ رومی فلسفی بلند جگہ یعنی منبر پر جا کھڑا ہوا اور 3 سوالات پیش کیے۔ خدا سے پہلے کون تھا؟ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ سوالات سن کر تمام حاضرین پر سکوت طاری ہو گیا۔ کوئی بھی ان سوالات کے جواب دینے کی ہمت نہ کر سکا۔ عین اس وقت امام صاحب آگے بڑھے اور رومی سے کہا، میں ان سوالات کا جواب دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ممبر سے نیچے اتر آؤ اور مجھے وہاں کھڑا ہونے دو۔ رومی نے شرط قبول کی اور ممبر سے اتر آیا۔ امام صاحب ممبر پر چڑھ گئے اور اپنے پرسکون لہجے میں جواب دینا شروع کیا۔ سوال نمبر 1، رومی نے پوچھا، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ امام صاحب نے کہا، پہلے آپ گنتی گنیے۔ رومی نے گننا شروع کیا، 1 2 3۔ امام صاحب نے اسے روکا اور کہا، 1 سے پہلے کیا ہے؟ رومی پریشان ہو کر کہنے لگا، 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ امام صاحب مسکرائے اور فرمایا، بس اسی طرح اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سوال نمبر 2، رومی نے کہا، بتاؤ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ امام صاحب نے ایک جلتی ہوئی موم بتی منگوائی اور کہا، بتاؤ اس موم بتی کی روشنی کس طرف ہے؟ رومی نے کہا، یہ روشنی تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا رخ ہر طرف ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے اور اس کی قدرت کا احاطہ ہر سمت میں ہے۔ سوال نمبر 3، رومی نے آخر میں کہا، بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے حکمت بھری نگاہ سے رومی کی طرف دیکھا اور کہا، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے کہ تجھے ممبر سے نیچے اتار دیا ہے اور مجھے اوپر چڑھا دیا ہے۔ یہ جواب سن کر رومی حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے پاس مزید کوئی دلیل یا سوال نہ بچا۔ اس نے امام صاحب کے علم و حکمت کی تعریف کی اور اپنی شکست تسلیم کر لی۔ یہ واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، علم اور حاضر جوابی کی ایک روشن مثال ہے، جو آج بھی ہمارے دلوں کو علم کی روشنی اور حکمت کی عظمت سے منور کرتی ہے۔